بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 23واں ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ ہجرت حبشہ۔ اللہ کے لیے گھر بار چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جا بسنے کا نام ہجرت ہے۔ جب عرب کی زمین مسلمانوں کے لیے تنگ ہو گئی اور وہاں رہنا ان کے لیے بالکل ہی دو بھر ہو گیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلص ساتھیوں سے فرمایا، خدا کی زمین بہت وسیع ہے، اپنے لیے اب کوئی اور جگہ تلاش کرو، ہو سکتا ہے کہ اس طرح ظالموں سے نجات مل جائے اور تم آرام سے زندگی بسر کر سکو۔ معزز ناظرین، ساتھیوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ ہی بتائیں ہم کہاں جائیں؟ آپ نے فرمایا، حبشہ چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ بڑا انصاف پسند ہے، کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا، لوگ وہاں بہت سکھ چین سے رہتے ہیں۔ حبشہ افریقہ کا ایک مشہور ملک ہے جو عرب سے بہت قریب ہے۔ دونوں کے درمیان صرف ایک سمندر حائل ہے جس کا نام بحر احمر ہے۔ وہاں کے بادشاہ کو نجاشی کہتے ہیں اور وہ عیسائی مذہب کے پیروکار تھے۔ ناظرین کرام، رجب کا مہینہ اور نبوت کا 5واں سال تھا۔ اشارہ پاتے ہی بہت سے مسلمانوں نے حبشہ کا رخ کیا اور 2-2 4-4 کر کے سب نے عرب کو خیر بات کہا۔ پھر حبشہ پہنچے تو نجاشی نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا، اپنے یہاں بڑی عزت سے بسایا اور ہر طرح کا آرام پہنچایا۔ قریش کو خبر ہوئی تو وہ بہت پھڑپھڑائے، جیسے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ایسا کیوں تھا؟ مسلمانوں نے ان کا کیا بگاڑا تھا؟ بیچاروں نے اپنا گھر بار ہی تو چھوڑا تھا، پھر ان کے چلے جانے سے قریش کو تو سکون بھی تو مل گیا تھا۔ بات یہ تھی کہ قریش ان سے ڈرتے تھے، وہ سوچتے تھے کہ کہیں باہر سے ان کو مدد مل گئی تو کیا بنے گا، تب تو ہم ان کے سامنے بے بس ہو جائیں گے اور ان کے لیے میدان بالکل صاف ہو جائے گا۔ پھر تو ان کی آواز ہر طرف سے گونج اٹھے گی اور جدھر دیکھو اسلام ہی کا بول بالا ہوگا اور بتوں کے لیے قیامت آ جائے گی۔ چنانچہ فوراً انہوں نے شاہ حبشہ کے پاس 2 سفیر بھیجے۔ ایک ابو ربیعہ کا بیٹا عبداللہ تھا اور دوسرا عاص کا بیٹا عمر۔ یہ لوگ گئے تاکہ بادشاہ کے کان بھریں اور مسلمانوں کو پکڑ کر پھر اپنے یہاں لے آئیں، اور بادشاہ کو لبھانے کے لیے وہ قیمتی تحفے بھی ساتھ لے گئے۔ ناظرین اکرام، حبشہ پہنچتے ہی وہ پہلے پادریوں سے ملے، کیونکہ اسکیم یہ تھی کہ پہلے انہی کو ہموار کیا جائے۔ چنانچہ اس غرض سے ان کو بھی کچھ تحفے دیے، پھر اس کے بعد دونوں بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بڑی نیاز مندی سے تحفے پیش کیے اور بولے، بادشاہ سلامت، ہمارے یہاں سے کچھ مجرم بھاگے ہیں اور انہوں نے حضور کے یہاں پناہ لی ہے۔ جہاں پناہ انہوں نے قومی دین سے بغاوت کی ہے اور حضور کا دین بھی نہیں اپنایا، ایک نیا ہی دین لے کر وہ اٹھے ہیں، اس کو نہ ہم جانتے ہیں اور نہ ہی حضور آپ جانتے ہیں۔ گھر گھرانہ والے بھی ان سے عاجز آ چکے ہیں، چنانچہ ان کو لینے کے لیے ہی انہوں نے ہمیں بھیجا ہے۔ وہ ان کی رگ رگ سے واقف ہیں اور ان کے عزائم کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ پادریوں نے بھی فوراً تائید کی اور پرزور انداز میں بولے، جہاں پناہ، یہ بالکل سچ کہتے ہیں، واقعی کچھ مجرم یہاں گھس آئے ہیں، انہیں ضرور ان کے حوالے کر دیا جائے۔ ناظرین اکرام، لیکن نجاشی نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، جن لوگوں نے ہمارے یہاں پناہ لی ہے اور ہمارے پاس رہنا پسند کیا ہے، میں ان کی بھی باتیں سنوں گا، وہ جہاں کہیں بھی ہوں حاضر کیے جائیں۔ جبکہ یہی چیز تھی جس سے قریشی سفیر سب سے زیادہ گھبرا رہے تھے۔ چنانچہ مسلمان حاضر ہوئے تو بادشاہ نے پوچھا، سنا ہے تم لوگوں نے قومی دین چھوڑ دیا اور میرا دین بھی نہیں اپنایا اور جو دوسرے دین ہیں ان سب سے بھی بیزار ہو۔ سنا ہے تم لوگ کوئی نیا دین لے کر اٹھے ہو، آخر وہ کون سا دین ہے، کیا قصہ ہے؟
ناظرین اکرام، اس پر ابو طالب کے بیٹے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ وہ سب کی طرف سے بولے، اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، طاقتور کمزوروں کو کھا جاتا، اتنے میں اللہ نے ہم میں ایک رسول بھیجا۔ اس رسول کے خاندان کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اس کی سچائی اور پاک بازی سے بھی خوب واقف ہیں۔ اس رسول نے ہم کو سچے دین کی دعوت دی اور اس نے کہا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، بے جان مورتیوں کو پوجنا چھوڑ دیں، سچ بولیں، ایماندار بنیں، صلہ رحمی کریں، پڑوسیوں کو آرام پہنچائیں، ظلم سے باز آ جائیں، بدکاری چھوڑ دیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، شریف عورتوں پر تہمت نہ لگائیں، نماز پڑھیں اور خیرات دیں۔ چنانچہ ہم نے اس کو سچ جانا اور اس پر ایمان لے آئے، اور اللہ کی طرف سے اس نے جو کچھ بتایا اسے جانو دل سے تسلیم کر لیا۔ بس یہی جرم ہے جس پر قوم ناراض ہو گئی اور ہم کو بے دردی سے ستانے لگی، تاکہ ہم اس دین سے توبہ کر لیں اور پھر غلط راہوں میں بھٹکتے پھریں۔ حضور، جب ہم بالکل ہی تنگ آ گئے اور وہاں سانس لینا بھی دو بھر ہو گیا تو مجبوراً ہم نے آپ کے ملک میں پناہ لی کہ شاید یہاں چین نصیب ہو جائے اور ظلم و ستم کا سایہ سر سے ٹل جائے۔ ناظرین اکرام، نجاشی بولا، اس پر جو کلام اترا ہے اسے میں بھی سننا چاہتا ہوں، کیا تمہارے پاس کچھ موجود ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ تو موقع کی تلاش میں تھے ہی۔ انہوں نے انتہائی سوز کے ساتھ سورہ مریم کی چند آیتیں سنا دیں۔ نجاشی پر ان آیتوں کا بڑا اثر ہوا، چنانچہ اس پر رقت طاری ہو گئی اور آنکھوں سے بے تحاشا آنسو ابل پڑے۔ وہ اتنا رویا کہ داڑھی بھیگ گئی۔ جتنے پادری وہاں موجود تھے ان سب کا بھی دل پگھل کر رہ گیا اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے، اور روتے روتے ان سب کی داڑھیاں اور صحیفے تر ہو گئے۔ پھر نجاشی بولا، خدا کی قسم، یہ اور عیسیٰ کا کلام دونوں ایک ہی چشمہ کی شاخیں ہیں اور ایک ہی چراغ کی لو ہے۔ پھر اس نے قریش کے سفیروں سے کہا، واپس ہو جاؤ، بخدا اب یہ تمہارے پاس نہیں جائیں گے۔ معزز ناظرین، اس طرح اس نجاشی کو مسلمانوں سے خاص ہمدردی ہو گئی اور ان کو ظالم دشمنوں کے حوالہ کرنا اس نے گوارا نہ کیا۔ قیمتی تحفوں کو اس نے نفرت اور حقارت سے ٹھکرا دیا اور سفیروں کی ایک بات بھی سننے کو تیار نہ ہوا۔ چنانچہ وہ دونوں اپنا سا منہ لیے واپس آئے اور مسلمان حبشہ میں آرام اور اطمینان سے رہنے لگے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 23واں ایپیسوڈ، اور اگر آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 22واں ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔